السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ لوگوں کا دوست عامر سید حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی سفلی عملیات۔ اور آج میں آپ کے لیے محبت کا ایک بہترین اور نایاب اور مجرب ایک انڈے کا نقش لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا بٹن دبا کر اس سے نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا بٹن بھی لازمی دبائیے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ہماری ایک انڈے کے عمل کے لیے ہے۔ یہ خاص عمل ان حضرات کے لیے ہے کہ جن کے گھر میں میاں بیوی نا اتفاقی ہو گئی ہو، یا کوئی کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہو، یعنی اس سے محبت پیار کرتا ہو یا شادی کہیں کرنا چاہتا ہو، اور وہ اس کو نہ مان، اس کے شادی نہ کے بارے میں نہ مان رہے ہوں یا رشتہ دینے کے لیے تیار نہ ہوں، تو آپ اس انڈے کے عمل کو آزمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تازہ انڈا لینا ہے۔ اگر زیادہ دن کا نہ ہو، تازہ ہی ہو، تو دیسی انڈا ہو وہ دوسرا بازاری بھی نہیں لینا۔ ہاں، اگر دیسی وہ انڈا نہیں مل سکتا تو آپ پھر یہ بازار سے بھی انڈا لے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ زیادہ دن کا ہے کہ نہیں؟ بہرحال یہ ہے کہ وہ خراب انڈا نہ ہو۔ اب وہ آپ نے ایک تازہ انڈا لینا ہے مرغی کا، اور پھر لے کر اس کو آپ نے، اگر اس پر کچھ لگا ہوا ہے تو آپ نے کپڑے سے اس کو اچھی طرح صاف کر لینے ہیں۔ پانی وغیرہ لگا ہوا ہے یا فریزر میں رکھے ہوتے ہیں فریز کیے ہوئے، تو اس پر وہ اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے خشک کر لینا ہے، اس پر کوئی چیز باقی نہ رہے۔ جب وہ اچھی طرح صاف ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو اس انڈے کے لکھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کو صاف کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو اعداد ہیں 786، وہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں۔ 786 یہ اوپر میں لکھ رہا ہوں، جیسا کہ انڈا آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر۔ تو آپ لوگوں نے 786 لکھنا کیسے ہے؟ آپ نے سیدھی طرف سے لکھنا شروع کرنا ہے 786 کو، اور پھر الٹی طرف تک لکھنا ہے یوں 786۔ اس کے بعد آپ نے حروف ابجد لکھنے ہیں، یعنی کہ الف با جا، الف با جیم دال ہا، واو زا ہا اور طا، اسی ترتیب سے جیسا کہ میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے لکھنا ہے الف، پھر آپ نے لکھنا ہے با، پھر آپ نے لکھنا ہے جیم، پھر آپ نے لکھنا ہے دال، پھر آپ نے لکھنا ہے ہا، پھر آپ نے لکھنا ہے واو، اور پھر آپ نے لکھنا ہے زا، اور پھر آپ نے ہے جو دوسری ہا ہے ہلکی جس کو کہتے ہیں، یہ ہا، یہ لکھنا ہے آپ نے، اور آخر میں آپ نے یہ طا لکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اس ترتیب سے آپ لوگوں نے یہ لکھ لینا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ سکرین پر دکھا دیا ہے کہ آپ نے اسی ترتیب سے لکھنا ہے جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے الف با لکھنا ہے، پھر جیم لکھنا ہے، پھر دال لکھنا ہے، پھر ہا لکھنا ہے، پھر واو لکھنا ہے، پھر زا لکھنا ہے، ہا اور طا، اسی ترتیب سے آپ لوگوں نے حروف ابجد لکھنا ہے۔ اب نیچے پھر کیا لکھنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے نیچے اس کا نام لکھنا ہے جو جس کو آپ نے منانا ہے۔ مطلب اگر لڑکا لڑکی کے لیے کر رہا ہے یا کوئی لڑکی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، تو پہلے کیا کرے؟ وہ لفظ لکھے گی الحب، یہاں پر لکھے گی الحب کسی بھی چیز سے، یعنی کہ میں یہاں پر کہ وہ لکھ رہا ہوں زعفران کے پین سے، لیکن آپ لوگ اسی سیاہی والے پین سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے لکھنا ہے الحب، اس کے بعد فلاں، یعنی کہ جس کو آپ نے منانا ہے اس کا نام لکھنا ہے فلاں، آگے پھر لکھنا ہے آپ نے بن۔ اگر آپ کسی لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے بن، اور اگر آپ لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے لکھنا ہے
بنت بنت، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بنت اگر لڑکے کے لیے کر رہے ہیں تو بین لکھنا ہے، اور لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو بنت لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فلاں بنت یا بن لکھنے کے بعد فلاں یعنی کہ اس کی اب یہاں پر لکھنا ہے ماں کا نام، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں پہلے اس کا نام، پھر بن یا بنت لکھ کے پھر فلاں یعنی کہ اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے علی حب، علی حب، جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے علی حب، یہ آپ لوگوں نے علی حب لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے لکھنا ہے اگر یہ جگہ پوری یہاں پہ ہی نیچے لائن میں ہی کرنا ہے، تو چونکہ یہاں پر میں نے موٹے پین سے لکھا ہے تو اس لیے وہ ذرا آگے چلا گیا، علی حب، پھر آپ نے اسی طرح علی حب کے بعد لکھنا ہے اپنا نام یعنی کہ فلاں، اور پھر آپ نے لکھنا ہے بنت یا بن یا جو ہے نا اسی طرح اگر لڑکی اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو وہ جو ہے نا وہ اپنا نام کے سامنے بنت لکھے گی، اور پھر اپنی ماں کا نام فلاں یعنی کہ وہ اپنی ماں کا نام فلاں کی جگہ لکھے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ لڑکی اگر اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے پہلے اپنے شوہر کا نام، پھر اس کے بعد بن لکھ کے اپنی شوہر کی ماں کا نام، اور پھر علی حب لکھنے کے بعد پھر وہ کیا کرے گی اپنا اور بنت لکھ کے اپنی ماں کا نام لکھے گی۔ یہ آپ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ یہاں 786 لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد حروف ابجد لکھنے ہیں، الف با جیم دال ہا واو زا ہا اور طا۔ پھر آپ لوگوں نے نیچے نام لکھنے ہیں، کیسے کہ اگر لڑکا کر رہا ہے لڑکی کے لیے تو پہلے اس لڑکی کا نام، پھر بنت لکھ کے اس کی ماں کا نام، پھر علی حب لکھ کے پھر جو ہے نا وہ لڑکا اپنا نام، اور بن لکھ کے جو ہے نا اپنی ماں کا نام۔ اگر لڑکی جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے تو پھر کیا لکھے، پہلے اس شوہر کا نام، شوہر کے نام کے بعد بن لکھے، بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، اور پھر اس کی ماں کا نام، پھر علی حب لکھ کے پھر جو ہے نا وہ لڑکی اپنا نام اور بنت لکھ کے پھر اپنی ماں کا نام، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ اسکرین پر دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ اب مکمل کرنے کے بعد پھر نیچے آپ لوگوں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ لکھنی ہے، وَلَقَدْ، یہ سورۃ صافات کی آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ یہ آپ کو سورۃ یاسین کے بعد ہے سورۃ صافات، اس میں آپ کسی کو اگر یہ آیت کریمہ یہاں پر جو اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو یہاں پر لکھا ہوا، تو یہ سورۃ صافات اس میں یہ جو ہے نا صحیح طرح آپ کو جو ہے نا وہ آیت کریمہ مل جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ یہ آیت کریمہ جو ہے نا اس کا حصہ جو ہے نا آیت کریمہ کا یہ لکھ دینا ہے، یہ انڈے کے اوپر لکھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، یہ تھا جناب، آپ لوگوں کو پھر دکھا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے 786 لکھنا ہے، اور پھر حروف ابجد لکھنے ہیں، اور حروف ابجد کو لکھنے کے بعد آپ نے پھر کیا کرنا ہے، یہ نام لکھنے ہیں، اور نام لکھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے یہ آیت کریمہ لکھنی ہے، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ۔ اب لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس انڈے کو آپ نے ایک گڑھا کھود لینا ہے۔ اگر جس طرح آج جو ہے نا وہ چولہے گیس والے ہوتے ہیں، آپ گیس کے چولہے والے بھی کر سکتے ہیں، آپ ایک کپڑے میں لپیٹ لیں، اور نیچے جو ہے نا گرمی کی جگہ آپ نے پھر اس کو رکھ دینا تاکہ اس کو گرمی پہنچتی رہے۔ اگر جو ہے نا وہ دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں تو پھر کیا کرے، وہ تھوڑا بہتر یہی ہے کہ زمین میں ہی تھوڑا گڑھا کھودے اور اس کے اوپر مٹی رکھ کے پھر اس کے اوپر آگ جلائے، تو جو اصل طریقہ ہے اس سے جو ہے نا وہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس انشاءاللہ عز و جل ہے تو صرف 2 ہی دن، نہیں تو پھر جہاں بھی جتنا بھی دور ہو، جو بھی اگر روٹھی عورت ہے، بیوی ہے یعنی کہ روٹھ کے چلی گئی واپس نہیں آ رہی، یا جو ہے شوہر دور چلا گیا ہے، جتنا ہی دور کیوں ہو، تو انشاءاللہ عز و جل وہ ضرور واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا، رابطہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ آپ ایک دفعہ آزمائیں تو مجھے ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو جو ہے نا جو آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہے نا وہ ضرور شیئر کیجئے۔ اپنے دوست عامر سید حسن کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔